اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر کوئی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے تقوی کی نشانی ہے. باطنی تقوی کی نشانی شاعر الہی کا احترام، تعظیم. مجلس عزا ہر وہ چیز جو امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دین اسلام کو سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے، وسیلہ بن جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ ذکر تو یہ تمام چیزیں جو امام حسین علیہ السلام سے عزاداری سید الشہداء سے منسوب ہو جاتی ہیں، وہ تمام شاعر الہی ہیں. شاعر الہی کی تعظیم بھی واجب ہے، احترام بھی واجب ہے، اور یہی تقوی کی علامت ہے. مجلس کا ثواب مسلسل ہم نے اپنی تمام مجالس میں عرض کیا کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، ثواب ہے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ کیا خصوصیات ہوں گی جو آخری نبی کی امت کو ملیں گی، اس میں 10 چیزیں بیان ہوئی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں، جہاد وغیرہ. آخر میں کہا کہ 10ویں چیز عاشورہ ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یہ عاشورہ کیا ہے؟ یا ربی وما العاشورہ، اے پروردگار عالم عاشورہ کیا ہے؟ بس ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والبکا تباہ کی علی سبط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر رونا اور رلانا، یہ عاشورہ ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے والعزا والمصیبت والمرثیہ والعزا، مرثیہ کہنا، عزاداری کرنا، یہ عاشورہ ہے. 4 چیزیں بیان ہوئی: بکا رونا، اور تباہ کی رلانا، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھنا، تعزیت پیش کرنا، عزاداری کرنا. یہ ہے عاشورہ کے معنی. تو پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے، مجلس کا اگر کوئی مقصد پوچھے
تو مقصد یہی ہے عزیزان محترم، رونا رلانا، تعزیت پیش کرنا، عزاداری کرنا، مرثیہ پڑھنا، اس لیے کہ عزاداری کا سب سے بڑا مقصد خود عزاداری ہے۔ ذکر امام حسین کا سب سے بڑا مقصد خود ذکر امام حسین ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد صلی و علی آل محمد۔ محمد۔ اور یہی تو حدیث ہے عزیزان محترم، من ابکا و تباکا، من ابکا و تباکا، من بکا و ابکا اور تباکا، اس طرح حدیث ہے، من بکا اگر کوئی خود روتا ہے، و ابکا یا کسی کو رلاتا ہے، و تباکا یا رونے جیسی شکل بناتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رونا رلانا یا رونے جیسی شکل بنانا، اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، اس عزاداری کی اہمیت کتنی زیادہ نظر آتی ہے، اس کی فضیلت کتنی نظر آتی ہے، تو اسی طرح احترام بھی کرنا ہے۔ جب فضیلت زیادہ ہے، اہمیت زیادہ ہے، تو پھر ہمیں احترام بھی اسی طرح کرنا ہے، ہمیں اسی طرح فرش اعظم بچھانا ہے، اسی طرح احترام کرنا ہے، کیونکہ جتنی اہم عبادت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو عزاداری کی برکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج دین اسلام قائم ہے، شریعت کا ہمیں علم عزاداری سے حاصل ہوتا ہے۔ عزاداری کے ذریعے مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں ہم جان لیتے ہیں، ہمارے علم میں اس طرح اضافہ ہو جاتا ہے جو ہم صدیوں میں نہیں جان سکتے۔ ہزاروں کتابیں پڑھنے والے بھی بعض وقت اس عزاداری کے ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ جب تک فرش اعظم پر نہ آئے انسان کا علم حقیقی علم نہیں ہوتا، انسان کی ہدایت صحیح ہدایت نہیں ہو سکتی۔ لہذا ذکر امام حسین کے ذریعے ساری دنیا کو یہ پیغام مل جاتا ہے، تمام مسلمانوں کو، کہ اگر تمہیں دین سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، مسلسل ہم اس پہ زور دے رہے ہیں، مسلسل دعوت فکر دے رہے ہیں، تو بس راستہ امام حسین کا راستہ ہے، راستہ کربلا والوں کا یہ راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، ہمیں امام سے محبت بھی کرنا ہے اور دشمنوں سے برات بھی کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا معصوم نے کہ اگر تم چاہتے ہو جنت میں اس گھر میں تمہارا قیام ہو جائے جو اللہ کے نبی کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے بنایا گیا ہے، تو امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، بل ان قتلت الحسین، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو۔ یعنی تولا اور تبرہ عزاداری کا حصہ ہے، جز ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، اگر انسان کسی ہستی سے محبت کرتا ہے تو خود بخود ایک پیغام مل جاتا ہے کہ اس کے دشمن سے وہ برات کرے گا، دشمن سے نفرت کرے گا۔ بلکہ تبرہ کی تو بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ایک جملہ کہتے ہیں، اور اتنا قیمتی جملہ ہے، کہا کہ یہ تبرہ کرنا، لعنت بھیجنا دشمنوں پہ، خصوصاً معصومہ کونین کے دشمن پر لعنت کرنا، یہ اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عظیم ثواب ہے، اتنی عظیم عبادت ہے عزیزان محترم، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی فرض کرے دنیا کی ساری دولت، دنیا کا سارا سونا تمہیں دے دے، اور تم سے یہ کہے کہ سوئی کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر تم اپنے دل سے دشمن سے تبرہ کم کر دو، دشمن سے نفرت کم کر دو، دشمن سے دشمنی کم کر دو، تو تم ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دینا، لیکن سوئی کی نوک کے برابر بھی تبرہ سے کمی نہیں کرنا، دشمنی سے کمی نہیں کرنا۔ تو یہی عزیزان محترم پیغام ہے۔ تولا اور تبرہ وسیلہ عزاداری ہے۔ عزاداری ظاہر ہے جو واقعہ کربلا کو جانتا ہے اسے خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ظالم سے تبرہ کرنا ہے اور امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں سے تولا اور محبت کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع مسلسل گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے، ہادی اور ہدایت۔ ہادی اور ہدایت ایسا موضوع ہے، مسلسل ہم نے قرآن سے دلیلیں دیں، اور دیکھیے اب اس منزل پر بات آ چکی ہے
موضوع اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہا ہے۔ اب موضوع کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے کل بھی عرض کیا، ہادی وہ ہوتا ہے وہی کام انجام دے کہ جو نبی انجام دیتے تھے، جو رسول انجام دیتے تھے۔ اب بات کو اگر آگے بڑھائی جائے، بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیے ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، سورہ قل یا ایھا الکافرون، وہ بڑی عجیب سورہ ہے، آخری پارے میں ہے، 4 قل ہیں، 4 قل میں سے ایک سورہ کافرون ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ اب عزیزان محترم، اس سورہ کے اندر اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول نے ایک پیغام دے دیا ہے ان آیتوں کے ذریعے، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، اور جن کی تم پہلے عبادت کرتے تھے ماضی میں ان کی بھی عبادت نہیں کرتا، اور جن خداؤں کی تم آئندہ عبادت کرو گے اللہ کو چھوڑ کر میں ان کی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ اب اس سورہ کافرون کے اندر ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، رسول وہ جس نے نہ کبھی ماضی میں بت پرستی کی، نہ زمانہ حال میں، نہ کبھی زمانہ مستقبل میں بت پرستی کرے گا۔ تو نبی کون، معصوم کون، جو کبھی بت پرستی نہیں کرتا کسی بھی زمانے میں، کیونکہ یہ عہدہ الہی ہے۔ عہدہ الہی میں تو ارشاد ہوتا ہے لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ عہدہ پہنچ نہیں سکتا، اس لیے پروردگار عالم فرما رہی میرا عہدہ ہے، منصب الہی ہے، منصب الہی کبھی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا سا بھی گناہ کرے تو انسان گناہ کے بعد ظالموں میں آ جاتا ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ میرا منصب ظالمین تک نہیں پہنچتا۔ تو اب کسی نے ایک لمحے بھی شرک کیا، کفر اختیار کیا، فسق کیا، تو اب وہ منصب الہی سے محروم ہو جائے گا، وہ تا قیامت منصب الہی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بے شک اب ہم نے دیکھا کہ نبی کی یہ خصوصیات، ہر معصوم کی یہ خصوصیات، نبی اور رسول کی خصوصیات۔ اب بعد از وفات رسول ہمیں ایسے کو تلاش کرنا ہوگا جس نے نہ کبھی ماضی میں بت پرستی کی ہو، جس نے نہ حال میں بت پرستی کی ہو، نہ آئندہ کبھی بت پرستی کرے گا۔ عزیزان محترم، اصحاب کرام ان کا احترام واجب، لیکن کوئی بھی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ماضی میں بت پرستی نہیں کی، میں نے ماضی میں شرک نہیں کیا۔ لہٰذا اب ایسا تلاش کرو بعد از وفات رسول کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول کی گود میں آنے کے بعد یہی تو مولا نے کہا تھا کہ توریت کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں یا قرآن کی تلاوت کروں۔ یعنی مولا کائنات نے اس دنیا میں جب ولادت ہوتی ہے اعلان کر دیا کہ نہ میں نے ماضی میں بت پرستی کی، نہ میں حال میں، نہ میں کبھی مستقبل میں کروں گا۔ بس اللہ کے رسول کے جانے کے بعد علی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی، کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو ہر زمانے میں بت پرستی سے محفوظ رہی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا چہرہ جو کبھی باطل کے سامنے نہ جھکا ہو، بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو۔ ظاہر ہے بت بھی وہی توڑے گا جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی عزیزان محترم قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، مسلسل میں آپ کے سامنے کل بھی آیات پڑھی، احادیث پڑھی، متفق علیہ احادیث کی ہم نے تلاوت کی، قرآن کی آیتیں سب کے سامنے ہیں کہ ایک اور آیت طالوت کا واقعہ آپ سورہ بقرہ میں جب دیکھتے ہیں، اور جب حضرت طالوت کو قوم بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کے بعد جب ان کے لیے حکم آیا اور حاکم بنایا تو لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس تو دولت نہیں ہے، تو بس اس وقت کے نبی نے ایک جملہ کہا، قالا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے
ان اللہ اصطفاہ علیکم زادہ بسطتن فی العلم والجسم. 3 خصوصیات ہوتی ہیں اللہ کا جسے منصب چاہیے، منصب الہی پر فائز ہونے والی ہستی کی 3 خصوصیات. ان اللہ اصطفاہ علیکم، پروردگار عالم نے اس کو چنا ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے. انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے اس کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے. زادہ بسطتن فی العلم والجسم، اس کی 2 خصوصیات ہیں. ایک علم میں بہت زیادہ ہے، ایک شجاعت میں بہت زیادہ ہے. اب عزیزان محترم، رہبر جو ہوتا ہے منصب الہی پر جو فائز ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، امام ہو، یا نبی کا نمائندہ ہو، امام ہو، تو یقینی بات ہے 3 خصوصیات ہونی چاہیے. پہلی خصوصیات اللہ اس کو انتخاب کرے، دوسری خصوصیات علم میں زیادہ ہو، تیسری خصوصیات شجاعت زیادہ ہو. اب بتائیے عزیزان محترم، یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں علی کا انتخاب کیسا ہوتا ہے تو ہر واقعہ تو بھول سکتا ہے انسان، لیکن واقعہ غدیر کو نہیں بھول سکتا. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا اللہ کے رسول نے، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یعنی مولا ہے. تو اب یہاں سے انتخاب سمجھ میں آ گیا. اور اگر آگے بڑھیں تو ہمیں تمام جنگوں میں ایک ہی بات نظر آتی ہے، ہر جنگ کے فاتح علی ابن ابی طالب ہیں. اور اگر جنگ کی بات کی جائے تو علی نظر آتے ہیں، اور اگر صلح کی بات کی جائے جہاں قلم اگر کسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یعنی علی تلوار کے بھی وارث ہیں، قلم کے بھی وارث ہیں. تو سمجھ جائیے عزیزان محترم، یہ تینوں خصوصیات بعد از رسول علی ابن ابی طالب کے اندر نظر آتی ہیں. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہاں سے ہمیں خود بخود ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ منصب الہی ہر ایک کو ملنے والا نہیں، یہ خاص ہستیوں کو یہ منصب الہی ملتا ہے. مولا کائنات کی ذات ایسی ذات کہ آپ نفس رسول بھی کل عرض کیا. اب ایک عزیزان محترم دیکھیے، یہ تو ہم نے آیت پیش کی آپ کے سامنے، قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ متفقن علیہ احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی. اب ایک ایسا مفاخرہ ہے، دیکھیے ہمارے یہاں ایک شوق ہے، مناظرہ کرتے ہیں سب ایک دوسرے سے، سنی شیعہ. مناظرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابل میں دلیلیں لاتے ہیں. لیکن اب ایک بات ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ انسان اگر کسی کو اپنا رہبر مانتا ہے، کسی کو اپنا آقا مانتا ہے، مولا مانتا ہے، رہنما مانتا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس کا دل چاہتا ہے تو اس نے بنا دیا، نہیں. عزیزان محترم، معیار فضیلت ہوتی ہے، معیار قرآن کی آیتیں ہیں، معیار احادیث رسول ہیں، تاریخی واقعات ہیں، کمالات ہیں. اب آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، سنی علماء سے پوچھ لیں، شیعہ علماء سے پوچھ لیں، احمد ابن مسند احمد کے جو مصنف ہیں انہوں نے خود کہا کہ دیکھیے سب سے زیادہ اگر ہم فضیلت بیان کی جائیں، تلاش کریں اگر ہم سب سے زیادہ فضیلتیں، تو کس کی سب سے زیادہ فضیلتیں ہیں؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کتابوں میں 23,000 سے زیادہ فضیلتیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی آئی ہیں. 23,000 سے زیادہ فضیلتیں. یعنی مسند احمد کے مصنف بھی کہہ رہے ہیں کہ علی سے زیادہ بعد از رسول کسی کے فضائل نہیں ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی فضیلت نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ علی سے زیادہ کسی کی فضیلت ہو. ہم نے جب علی کی فضیلتیں دیکھی تو خود بخود انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے. جس کے پاس کمالات زیادہ ہیں، فضائل زیادہ ہیں، انسان کا دل اسی طرف مائل ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، 23,000 سے زیادہ فضیلتیں. طاہر القادری نے کتاب لکھی مولا علی کے فضائل کے سلسلے میں، کئی جلدوں پر مشتمل ہے. 12,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، ساری حدیثیں سنی کتابوں سے. تو اتنی فضیلتیں عزیزان محترم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. تو اب میں آپ کے سامنے آج ایک ایسا مفاخرہ جس میں مولا کائنات نے
اپنی فضیلتوں کو بیان کیا. ماشاءاللہ. مولا نے اپنی فضیلتیں بیان کی اور سننے والے اصحاب کرام ہیں. اور ہر فضیلت کے بعد 65 فضیلتیں بیان ہوئی. احتجاج طبرسی میں یہ پورا مفاخرہ ہے مولا کائنات کا. آپ نے فضیلتیں بیان کرنے کے بعد ہر فضیلت کے بعد اصحاب کرام سے بعد از وفات آپ نے مفاخرہ کیا، یعنی اپنی فضیلت کا اظہار کیا. اور ہر فضیلت کے بعد اصحاب کرام سے اعتراف کروایا. تو سب نے کہا کہ بے شک آپ سچ بول رہے ہیں، بے شک آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی مولا نے ایک ایک فضیلت کا اقرار کرایا. اعتراف کرانے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے عزیزان محترم، وقت کے تمام صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ کس کا بھائی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، جس سے وہ جو ہے تیار، وہ جعفر طیار جس سے پرواز کرتے ہیں. تو سب نے کس کے بھائی ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں یا تمہارے بھائی ہیں؟ سب نے کہا کہ وہ آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار ہیں. پھر کہا یہ بتاؤ سید الشہداء کس کے چچا ہیں؟ میرے چچا ہیں یا تمہارے چچا ہے؟ تمام صحابیوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ بے شک حضرت حمزہ علیہ السلام جو سید الشہداء بھی تھے اس زمانے میں وہ آپ کے چچا ہیں. اس کے بعد بتایا کہ سیدت نساء العالمین، تمام جہاں کی عورتوں کی سردار کس کی زوجہ ہیں؟ سب نے کہا وہ آپ کی زوجہ ہیں، دختر رسول ہیں. پھر آگے بڑی بات کہا یہ بتاؤ جسے اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا کہا ہو وہ حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہا وہ آپ کے بیٹے ہیں. ایک ایک فضیلت مولا کائنات بیان کرتے جا رہے ہیں اور تمام اصحاب کرام ہر فضیلت کا اقرار کر رہے ہیں. جواب میں یہی کہتے ہیں کہ بے شک آپ نے صحیح کہا، یہ فضیلت بھی آپ کی ہے. پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں زیادہ جانتا ہوں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ تمام اصحاب نے کہا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں. پھر مولا نے فرمایا کہ خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا کہ جس کو 40 جو ہے طاقتور لوگ کھولتے اور بند کرتے تھے؟ سب نے کہا کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. پھر آپ نے کہا کہ مرحب کو کس نے قتل کیا؟ میں نے قتل کیا، تم نے قتل کیا. مرحب یہودی کو سب نے کہا کہ آپ نے قتل کیا. پھر آپ نے کہا تمام جنگوں میں فاتح رہا یا تم فاتح رہے؟ تمام اصحاب نے کہا کہ آپ فاتح رہے. آپ احد کے بھی فاتح ہیں، آپ بدر کے بھی، آپ حنین کے تمام جنگوں کے فاتح ہیں. پھر مولا کائنات نے فرمایا بدر کے اندر، جنگ بدر میں 3000 ملائکہ نے آ کر مجھے سلام کیا. یہ بتاؤ وہ سلام میرے لیے تھا یا تمہارے لیے تھا؟ کہا وہ آپ کو سلام کیا تھا. 3000 ملائکہ نے آسمان سے آ کر آپ پر سلام کہا تھا. پھر مولا کائنات نے کہا کہ فرشتہ جب آسمان سے آیا تھا تو اس نے کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. یہ کس کے لیے کہا تھا؟ میرے لیے کہا تھا یا تمہارے لیے کہا تھا؟ تمام صحابیوں نے کہا یہ آپ کے لیے کہا تھا. پھر مولا نے فرمایا یہ بتاؤ نماز کی حالت میں رکوع کے اندر یہ زکات دینے والی ہستی کون تھی کہ جس کے بارے میں آیت آئی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ؟ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی تھی؟ میری شان میں یا تمہاری شان میں؟ سب نے کہا یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی تھی. مسلسل جو ہے مولا کائنات ایک ایک فضیلت بتائے جا رہے ہیں. پھر کہا یہ بتائے کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ تمام اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی علمدار بنایا تھا. مجھے علمدار بنایا تھا یا تمہیں بنایا تھا؟ سبا صاحب نے کہا آپ کو اللہ کے رسول نے علمدار بنایا تھا. پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھائی بنایا تھا دنیا اور آخرت میں، میرے علاوہ کون ہے؟ یا تمہیں بھائی بنایا تھا؟ سب نے کہا نہیں، آپ کو بھائی بنایا تھا اللہ کے رسول نے. پھر ایک حدیث بیان کی مولا کائنات نے، یہ بتاؤ کہ محمدی ہارون کون ہے؟ ہارون محمدی کون ہے جسے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی تیری منزلت وہی ہے
جو موسیٰ کے لیے ہارون کی منزلت تھی، سب نے کہا کہ ہارون محمدی آپ ہی کی ذات ہے۔ پھر مولا کائنات نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے بنا ہوا مرغ آتا ہے جسے حدیث طیر کہتے ہیں، پرندے والی حدیث، یہ تمام کتابوں میں ہے، جب اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اے پروردگار عالم، اس کھانے، اس تناول میں، اس پرندے کے گوشت کے کھانے میں، یا میرے ساتھ ایسے اپنے محبوب بندے کو بھیج دے جو میرے ساتھ شریک ہو جائے اس کو کھانے کے لیے، جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہو۔ تو کسے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہی وہاں گیا تھا اور نبی کے ساتھ اس بنے ہوئے پرندے کو تناول کیا تھا۔ میں نے تناول کیا تھا یا تم لوگوں نے؟ سب نے کہا کہ آپ ہی نے جو ہے اس بنے ہوئے پرندے کا گوشت تناول فرمایا تھا۔ مسلسل مولائے کائنات اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں اور تمام اصحاب اقرار بھی کر رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تقریباً 65 آپ نے فضیلتیں بیان کی، تمام صحابیوں نے اقرار کیا، اس میں اصحاب شورا بھی تھے، ہر قسم کے اصحاب موجود تھے۔ ایک ایک فضیلت کے ساتھ مولا نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم جانتے ہو کہ بستر رسول پر بھی میں سویا تھا، جنگیں میں نے لڑی تھی، تمہاری مشکلات میں نے حل کی تھی، ہر جنگ کا فاتح میں ہوں، میں جانشین رسول بھی ہوں، ہر وقت اللہ کے رسول نے مجھے وصی بنایا۔ پھر آخر میں کہا یہ بتاؤ کہ قدیر کے مقام پر من کنت مولا فہذا علی مولا کس کے لیے کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے خدا کے حکم سے کس کو مولا بنایا تھا؟ تمہیں مولا بنایا تھا یا مجھے بنایا تھا؟ سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی کو ہمارا مولا بنایا تھا۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ تبلیغ ولایت کے لیے جب آیت نازل ہوئی تھی تو اس کی تبلیغ واجب ہو گئی تھی، تو وہ تبلیغ کس کے لیے تھی؟ کس کی ولایت کے لیے وہ آیت آئی تھی؟ میری ولایت کے لیے یا تمہاری ولایت کے لیے؟ تمام اصحاب کہتے ہیں کہ بے شک وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت تھی کہ جس کے لیے آیت تبلیغ آتی ہے، آیت بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ عزیزان محترم، جب مولائی کائنات نے اتنے فضائل گنا دیے، جب 65 فضیلتیں بیان کر دی، سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی وہ فضیلتوں کے مالک ہیں، آپ ہی اہل ہیں۔ تو پھر مولا نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ پھر تم نے مجھے اپنا خلیفہ کیوں منتخب نہیں کیا؟ تم نے مجھے اپنا خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی جانتے سب ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ حق کو چھپانے والے عزیزان محترم، حق کو جو چھپاتا ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنی فضیلت صحابیوں کے سامنے، اصحاب شورا کے سامنے بیان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تمام فضیلتیں میری جانتے بھی ہیں، مجھے پہچانتے بھی ہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی علی سے دشمنی رکھتا ہے تو یقیناً ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ صاحب ایمان نہیں رہتا، وہ دین پر پابندی نہیں کر سکتا، وہ شریعت کا پابند نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ یہ عزیزان محترم، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو مولا کائنات نے اپنے فضیلتوں کو اس انداز میں بیان کیا۔ تمام صحابہ نے اس کا اقرار بھی کیا، اعتراف بھی کیا۔ اب میں تمام مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جب یہ ساری فضیلتیں مولا نے بیان کی، اصحاب نے اقرار کیا، تو اب آپ کس کو مانیں گے زیادہ؟ کس کے فضیلت کے قائل ہوں گے؟ کون مولا ہوگا ہمارا؟ کون جانشین رسول ہوگا؟ اللہ کے رسول کا حقیقی وزیر کون ہوگا؟ سب یہی کہیں گے یقیناً۔ جب تمام صحابی اصحاب مولا کائنات کی ایک ایک فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے مولا کائنات کی ساری فضیلتیں مانیں، چاہے آپ خلیفہ کسی کو بھی مانتے رہے ہیں، لیکن فضیلتوں میں بعد از نبی علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی جیسی فضیلت کسی کے پاس نہیں۔ سنی شیعہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، جتنے فضائل کتابوں میں ہمیں مولا کائنات کے نظر آتے ہیں،
اتنے فضائل کسی نہ صحابی کے ہیں نہ بعد از رسول کسی نبی کے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہی پیغام. ہادی کیسا ہونا چاہیے بعد از رسول؟ علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، یہ سلسلہ 12 اماموں کا. ایسے ہادی جو کسی کے محتاج نہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ حکمت رکھنے والے، عبادت کرنے والے، زاہد، متقی، کبھی کسی کے محتاج نہیں. بس یہی ہادی کی پہچان ہوتی ہے. ہر علم سے واقف، ہر زبان سے واقف، اس لیے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے، پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ ایک ایک ذرے کا امام، ایک ایک مخلوق کا امام. علامہ ہلی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس میں الفین کتاب کا نام ہے. 2000 امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر دلیلیں بیان کی ہیں، 2000 امامت کے اوپر. اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد ایسا ہادی آنا چاہیے جو کارہائے رسالت کو انجام دے سکتا ہو، جو کتاب کی تعلیم دینا جانتا ہو، تزکیہ نفس کرنا جانتا ہو، کتاب پڑھنا جانتا ہو، حکمت کی تعلیم دینا جانتا ہو. تمام فضیلتوں کا محور اور مرکز مولا علی ابن ابی طالب کی ذات. مولا علی ابن ابی طالب کو اگر سمجھنا ہے عزیزان محترم تو غدیر کا راستہ بڑا آسان تھا سمجھنا، لیکن اب کیونکہ مسلمانوں نے غدیر کو نہیں سمجھا تو یہی وجہ ہے کہ بہت ہی بڑے ہمارے عالم دین شیخ انصاری نے یہ کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ عزاداری میں اتنا اہتمام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہر سال عزاداری، ہر سال مجالس عزا، ہر جگہ جلوس، ہر جگہ مجلس کا انعقاد، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے خوبصورت جواب دیا، کہا اس لیے کہ ہم نے غدیر کو اس انداز میں نہیں پھیلایا، تم نے غدیر کو بھلا دیا. اب ہم عزاداری کر کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم نے غدیر کو تو بھلا دیا لیکن تا قیامت کربلا کو نہیں بھلا سکو گے. اس لیے ہر جگہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ مجلس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو نہیں معلوم وہ جان لے کہ کربلا میں کیا ہوا، اور جس کو معلوم ہے اس کے لیے یہ تذکر ہو جائے گا، اس کی معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. اور ظالم کے خلاف احتجاج کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ عزاداری امام حسین ہے، جہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کرنا. عزیزان محترم، یہی پیغام ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. یہ درس ہر ایک مسلمان تک پہنچ جائے گا، بلکہ پہنچ چکا ہے کہ امام حسین کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ذلت ہے، یہ عار ہے. اس سے بہتر انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے ایسی قربانی دے دے کہ ثابت ہو جائے کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن ظالم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، ظالم کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. عزیزان محترم، کربلا والوں کا پیغام یہی ہے. اب غدیر کو بلانے کے بعد ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ ہم اتنی عزاداری ہر جگہ حسین حسین، آج تمام سوشل میڈیا پہ ہر جگہ حسین حسین نظر آ رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ بلکہ جتنی بھی انسان میں طاقت ہے، جتنی توانائی ہے، جس طرح بھی امام حسین کا ذکر کر سکتا ہے، ذکر کو پھیلا سکتا ہے، فروغ اعضا کر سکتا ہے، تو اپنی ساری توانائیوں کا استعمال کر کے اس ذکر حسین میں شامل ہو جائے، اس فروغ اعضا کے مشن میں اس طرح شامل ہو جائے کہ پوری دنیا حسین حسین سے پر ہو جائے. ہر میڈیا، ہر جگہ، ہر چینل پر عزاداری نظر آئے یا حسین کی صدائیں نظر آئیں. اور ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے، امام حسین کے ماننے والے حسینی عزادار اس پیغام کو پہنچانے میں انتھک محنتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بھی زندگی ہے، اسلام کی بھی زندگی ہے، انسانیت کی بھی زندگی ہے. سب اگر کوئی زندگی چاہتا ہے، انسانیت کی زندگی، اسلام کی زندگی، انسان کے نفس کی زندگی اگر چاہتا ہے تو ذکر امام حسین کرے. عزاداری ایسا راستہ ہے جہاں سے
इंसान को जिंदगी मिलती है। सलवात पढ़ दीजिए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले बस अजीजों, मुहर्रम और सफ़र मुसलसल अज़ादारी के अय्याम हैं। ये 2 महीने और उसके बाद चंद दिन, इसीलिए उलमा ने कहा कि हमने अज़ादारी को ज़िंदा नहीं किया, हमने मुहर्रम और सफ़र को ज़िंदा नहीं किया, बल्कि मुहर्रम और सफ़र ने हमें ज़िंदा किया है। चाहे दुनिया का कोई सा भी इनकलाब हो, वो इनकलाब इमाम हुसैन के रास्ते पर चल कर ही हासिल होता है। चाहे ईरान का इनकलाब हो, चाहे किसी भी जगह का इनकलाब हो। अज़ीज़ान मोहतरम, जालिम से अगर मुकाबला करना है तो हुसैन से दर्स लेकर इंसान दुनिया के ताकतवर तरीन जालिमों का खात्मा कर सकता है, सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने बता दिया कि खून की ताकत इतनी ताकत होती है कि खून तलवार की धार पर कामयाब हो जाता है, तलवार नाकाम हो जाती है, जुल्म और सितम ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, लेकिन खून की तासीर हमेशा बाकी रहती है। आज अज़ीज़ान मोहतरम 7 मुहर्रम गुजर चुकी है। 7 मुहर्रम की तारीख़ बड़ी क़यामत की तारीख़ है। ये वो तारीख़ है जिसमें ख़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो गया था। अब ख़याम हुसैनी से छोटे छोटे बच्चों के अलतश अलतश की सदाएं बुलंद हो रही थी। और करबला का ये एजाज़ भी है, एक तरफ नहर बह रही है, वहाँ से यजीदी सिपाही पानी पी रहे हैं, एक तरफ हुसैन के ख़याम में बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, अलतश अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि जो पानी पीते रहे उनका नाम व निशान ख़त्म हो गया। वो ऐसे मरे कि उनका नाम व निशान गाली बन गया, और जो प्यासे मर गए वो क़यामत तक के लिए ज़िंदा रह गए। बस करबला में प्यास की वो मज़लूमियत, अलतश की सदाएं, प्यासे हमेशा ज़िंदा रहेंगे। करबला के प्यासों ने हमें ये दर्ज दे दिया, कितनी मुसीबतें हों लेकिन इस्लाम के नाम पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर इस्लाम को दरकार हो, इस्लाम ख़त्म होने वाला हो, चाहे कितनी ही मुश्किल हो, कुर्बानी देने में कभी दरेक नहीं करना, पीछे नहीं हटना। अजीज़ों, मुसलसल बच्चों का जिक्र किया, हज़रत अली अकबर का जिक्र किया, एक कमसिन शहज़ादे का जिक्र करना है। वो कमसिन शहज़ादा, देखिए दुनिया में इंसान अगर मौत का जायका मालूम करना चाहे तो मालूम नहीं कर सकता। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, लेकिन मौत से पहले मौत का जायका बता नहीं सकता। इसलिए जब मौत आएगी तो उसे जायका मालूम चलेगा। अच्छा है, नेक इंसान है तो उसके लिए जायका शीरीन है, वरना गुनाहगार के लिए तल्ख हो जाएगी मौत। लेकिन करबला में ऐसा दर्स मिलता है, कासिम इब्न हसन ने पैगाम दे दिया कि अगर तुम हक के साथ हो, और हक भी ऐसा हक जो इमाम हुसैन जैसी हस्ती जो मुजस्सम हक और हिदायत है, अगर हुसैन के साथ हो तुम, तो मौत से पहले तुम मौत का जायका बयान कर दोगे। कासिम ने कहा था कि चचा, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरीन है। यानी हम मौत को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम जालिम की बैत नहीं कर सकते, बातिल की पैरवी नहीं कर सकते। बस हुसैन ऐसी हिदायत का नाम है कि मौत से पहले मौत का जायका कासिम ने बयान कर दिया कि मौत हमारे लिए शहद से ज्यादा शीरीन है। बस ये कासिम, इसका जज्बा कैसा होना चाहिए अजीजों, जो कमसिन शहजादा मरने से पहले कह रहा हो कि मौत हमारे लिए शहद से ज्यादा शीरीन है, तो उसका जज्बा शहादत कैसा होगा? तो यकीनन उसका जज्बा शहादत अपने उरूज पर होगा। लेकिन अजीब मंजर देखा कासिम ने कि शबे आशूरा मौला हुसैन अपने असाब को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद खिताब करते हैं कि कल कुर्बानियों का दिन है, ए हबीब तुम भी शहीद हो जाओगे, ए ज़ुहैर तुम भी शहीद हो जाओगे। मुस्लिम
اب ابن اوسجا تم بھی شہید ہو جاؤ گے، بریر تم بھی شہید ہو جاؤ گے، علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے۔ ایک ایک شہید کا مولا نام لیتے جا رہے ہیں کہ کل قربانیوں کا دن ہے۔ بس مولا کا یہ خطاب ختم ہو جاتا ہے کہ حبیب تم بھی شہید ہو جاؤ گے، بریر تم بھی شہید، علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب خطاب ختم ہو جاتا ہے، کمسن شہزادہ قاسم ابن حسن ایک گوشے میں جا کر رونا شروع کرتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، جب 2 سال کا تھا تو میرے والد کو شہید کر دیا گیا، اب میں یتیم ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں چچا کے ساتھ چچا کی راہ میں قربانی دوں گا، لیکن ہائے میرا نصیب کہ کل امام نے بتایا مولا نے کہ حبیب بھی قربان ہو جائیں گے، علی اکبر بھی قربان ہو جائیں گے، لیکن میرا نام شاید شہداء کی فہرست میں نہیں ہے۔ بس قاسم نے رونا شروع کیا، اور قاسم جانتے ہیں کہ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے میرے بازو پر ایک تعویذ بانا تھا، بس وہ تعویذ قاسم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھا، اس میں کیا لکھا ہے، بنیا قاسم ادرک امک الحسین، اے قاسم ارے جب میرے بھائی حسین پر وقت آ جائے، سخت وقت آ جائے تو اپنے چچا کی مدد کرنا۔ ارے جانتے ہیں امام حسین کہ امام حسین کے لیے کیا کہا تھا امام حسن نے، جب امام حسن بستر شہادت پر تڑپ رہے تھے، زہر کی شدت ایسی تھی، ایک مرتبہ امام حسین نے جب دیکھا ارے بھائی حسن کا یہ حال، امام حسین برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امام حسن نے جب دیکھا اے حسین، اے میرے بھائی حسین کیوں رو رہے ہو، کہا مجھ سے میں آپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی، تو امام حسن نے ایک جملہ کہا تھا، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین ارے جو تیرے اوپر وقت آئے گا وہ وقت کسی پہ نہیں آیا، وہ دن کسی پہ نہیں آیا، اجرکم اللہ۔ بس قاسم ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے میرا نام شہادت میں نہیں لیا، شہید ہونے والوں میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے گلے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد کہا ارے بیٹا قاسم، کل تو ایسا دن ہوگا کہ تمہارا چھوٹا بھائی 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ بس قاسم حسینی جوان ہے، بنی ہاشم کا جوان، ایک مرتبہ جوش شجاعت میں کہا ہل یصلون الی الخیام، ارے کیا دشمن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ بس امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں دشمن خیموں میں آ جائیں گے، کہا نہیں بیٹا قاسم، اصغر کو میں خود لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا امام کی علم امامت میں جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ظالم خیموں کو آگ لگائیں گے اور خیموں کے اندر داخل ہو جائیں گے، اجرکم اللہ۔ بس امام حسین اب روز عاشورہ کے دن دیکھا کہ قاسم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں امام کے چاہنے والے شہید ہو گئے، اب جو ہے بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، لیکن قاسم کو موقع نہ ملا۔ ایک مرتبہ قاسم اسی تعویذ کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے چچا جان یہ تعویذ پڑھ لیجئے، یہ نوشتہ پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، اب بھائی کو بھائی کی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، اے قاسم ارے یہ تم میرے بھائی کی تحریر لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو؟ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، ارے بھائی کو یاد کر کے اتنا گریہ کیا کہ روایت کے
جملے ہیں، حضرت قاسم بھی غش میں آ جاتے ہیں، امام حسین بھی غش میں آ جاتے ہیں۔ بی بی زینب نے دیکھا ایک طرف حسین غش میں ہے، ایک طرف قاسم غش میں ہے، اب کیسے دونوں کو ہوش میں لایا جائے؟ ارے خیموں میں پانی بھی نہیں ہے۔ بی بی زینب نے یقیناً گریہ کیا ہوگا۔ امام حسین نے قاسم کو دیکھا، قاسم کبھی امام حسین کے ہاتھوں کو بوسہ لے رہے ہیں، یہاں تک کہ اجازت لینے کے لیے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھا۔ امام نے قاسم کو گلے سے لگایا، کہا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو یقیناً آج قربانیوں کا دن ہے۔ بس امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سجایا۔ ارے کس طرح سجایا؟ یہ یتیم ہے، قاسم کے سر پر امامہ پہنایا۔ امام حسین نے ایک مرتبہ سجانے کے بعد گھوڑے پر اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا۔ سوار کرنے کے بعد قاسم چاہتے ہیں آگے بڑھیں، امام نے کہا رک جاؤ قاسم، بس قاسم کو روکا۔ قاسم نے کہا چچا اب کیا ماجرا ہے؟ کہا قاسم رک جاؤ، بس قاسم کے کرتے کا گریباں چاک کیا۔ قاسم نے سوال کیا ہے مولا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا قاسم تم یتیم ہو، ارے یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام نے سوچا ہوگا ارے دشمن اب دیکھے گا کہ ایک یتیم بچہ آیا ہے تو شاید قاسم کے حال پر کوئی رحم کر لے، اجرکم اللہ۔ بس قاسم جاتے ہیں، نامی گرامی پہلوانوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ قاسم لڑتے لڑتے یہاں تک کہ ایک ایک پہلوانوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ یزیدی لشکر کے تمام پہلوان جب واصل جہنم ہونے لگے تو کسی نے کہا ارے یہ بنی ہاشم کا یہ جوان ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے یہ پورے لشکر کا خاتمہ کر دے گا، سب مل کر حملہ کرو۔ پر دشمن کا لشکر جمع ہوتا ہے، ارے ننا سا یہ قاسم ہے۔ ایک طرف قاسم، چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا، لشکر نے قاسم پر حملہ کیا۔ ارے قاسم نے صدا بلند کی اے مولا، اے چچا، ارے میری مدد کریے۔ حسین نے جیسے ہی سنا، اس جوش میں حسین جاتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ارے قاسم کا لاشا قاسم کی زندگی میں پامال ہوا، ارے قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ امام حسین جب قاسم کے لاشے کے قریب جاتے ہیں کیا دیکھا کہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ ایک جملہ کہا اے بیٹا قاسم، ارے تو نے مجھے پکارا لیکن تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ بس ایک گٹری میں قاسم کے لاشوں کو ٹکڑوں کو اٹھایا اور ایک خیموں میں لایا۔ بس ایک جملہ میں یہاں روک کے کہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، شہید کی ماں کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے، کبھی پیشانی چومتی ہے۔ ارے جب قاسم کا لاشا جب ام فروا کے خیمے میں آیا ہوگا تو ام فروا نے بھی سوچا ہوگا ارے میرا بیٹا قاسم شہید ہو کر آیا ہے، میں قاسم کی پیشانی چوموں گی، ارے میں قاسم کا رخسار چوموں گی۔ لیکن جب گٹری کھولی ہوگی ام فروا نے دیکھا ہوگا ارے کہاں ہے رخسار، کہاں ہے پیشانی، ارے وہاں قاسمہ تیرے باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے، ارے تیرا لاشے کے ٹکڑے ہو گئے۔ واہ محمدہ، واہ حسنہ، واہ قاسمہ۔